کے 25 کلمات ہیں اور 113 حروف، یعنی 113 حروف پہ مشتمل سورہ فاتحہ۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں، اس بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ تمہیں جہاں بھی قرآن آسانی سے لگے بس وہ پڑھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی، ایک صحابی جلدی میں نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے ان سے پوچھا بھائی تم جلدی میں نماز پڑھ رہے ہو، لیکن نماز جب بھی پڑھو تو تکبیر کہو، اور تکبیر کے بعد قرآن کے حصے میں سے جو تمہارے لیے آسان ہو وہ پڑھ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور باقی امام بھی جتنے ہیں، امام احمد بن حنبل، امام مالک، وہ کہتے ہیں کہ ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے، اور اس میں وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور فتویٰ اسی بات پر ہے کہ نماز کے اندر فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے تو امام کے پیچھے جو مقتدی ہے کیا وہ فاتحہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو مقتدی ہوگا وہ بالکل پیچھے خاموش ہو، اور اس میں وہ ایک دلیل تو یہ دیتے ہیں کہ قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، توجہ سے سنو، ہو سکتا ہے اللہ تمہارے اوپر رحم کرے۔ اس لیے اگر امام اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہا ہے اور پیچھے کوئی سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو یہ قرآن کی بے ادبی، یہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اور آپ نے جب نماز مکمل کی تو آپ نے فرمایا میں جب نماز پڑھا رہا تھا تو پیچھے کون پڑھ رہا تھا؟ تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں پڑھ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا بس ٹھیک ہے، فاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی کو بھی چاروں رکعتوں کے اندر فاتحہ پڑھنی ہے۔ باقی جو دو امام ہیں، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عشاء کی پہلی 2 رکعتیں ہیں یا فجر کی 2 رکعتیں ہیں یا مغرب کی پہلے 2 رکعتیں ہیں، ان میں امام اونچی آواز سے پڑھتا ہے، تو ان رکعتوں میں مقتدی کو خاموشی سے سننا چاہیے، لیکن جن رکعتوں میں امام آہستہ پڑھتا ہے، مثلا ظہر کی نماز میں امام اونچی آواز سے نہیں پڑھتا، عصر کی نماز میں امام اونچی آواز سے نہیں پڑھتا، مغرب کی نماز میں آخری جو رکعت ہے اس میں امام اونچی آواز سے نہیں پڑھتا، عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں امام اونچی آواز سے نہیں پڑھتا، تو اس کے اندر جو ہے وہ مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ، اور یہ معتدل رائے ہے، یہ اچھی رائے ہے، یہ بہتر ہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، لیکن جب امام اونچی آواز سے پڑھے تو پھر خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور اگر امام آہستہ آواز سے پڑھتا ہے تو پھر اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھ لے تو جائز ہے۔ یہ اولا غیر اولا کا مسئلہ ہے، جائز و ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا نماز کا ہونے یا نہ ہونے سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی امام کے پیچھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، نماز اس کی بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی آدمی امام کے پیچھے ہر رکعت کے اندر خاموش کھڑا ہے تو نماز اس کی بھی ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں چیزوں کی احادیث سے موجود ہے، دونوں حدیثوں پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح
ایک وفد حج کرنے کے لیے آیا تھا اور انہوں نے امام ابو حنیفہ سے ایک مسئلہ پوچھا۔ وہ جو اس وفد کا امیر تھا اس نے یہ مسئلہ پوچھا۔ اس نے کہا جی آپ کہتے ہیں کہ پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، اس کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ نے کہا آپ جو قافلہ لے کے آئے ہیں اس کے امیر آپ ہیں؟ تو امیر صاحب نے کہا جی امیر تو میں ہوں۔ تو امام نے کہا کہ جو بات آپ کریں گے قافلے والوں کی وہی بات ہوگی۔ تو امام صاحب اس امیر نے کہا جی بالکل، جو میں فیصلہ کروں گا سارا قافلہ اسے قبول کرے گا، وہ انہی کا فیصلہ ہوگا۔ تو امام ابو حنیفہ نے کہا اسی طریقے سے جب امام قرات کرتا ہے تو امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے، اور یہ حدیث بھی ہے کہ امام کی قرات جو ہوتی ہے وہ مقتدی کی قرات ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس کے اندر اختلاف ہے کہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کی نماز بھی ہو جاتی ہے اور جو نہیں پڑھتا اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو پڑھنی چاہیے نا پیچھے، تو اس کا جواب امام ابو حنیفہ دیتے ہیں کہ وہ امام پڑھ رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے فاتحہ پڑھنا، یا کوئی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن جو پیچھے کھڑا ہے اس کے لیے نماز پڑھنی ضروری نہیں ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ کی رائے ہے، اس لیے پیچھے کو فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے نماز دونوں کی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا